بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کلاس میں ہم نے الف سے جیم تک کے لیٹرز کے مخرج سیکھے تھے۔ دوسری کلاس میں ہم نے ہا سے را تک کے لیٹرز کے مخرج سیکھے تھے۔ تیسری کلاس میں ہم نے زا سے سین تک کے لیٹرز کے مخرج سیکھے تھے۔ ان تینوں کلاسز کے لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیے جائیں گے، آپ وہاں سے بھی ان تینوں کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں۔ شین سے لے کر نون تک کے لیٹرز میں ہر لیٹر کے مخرج کی ویڈیو الگ الگ تھی۔ اس میں ایک لیٹر خا بھی تھا جس کے مخرج کی ویڈیو الگ تھی۔ آپ نے ان تمام ویڈیوز کو بہت پسند کیا اور بہت محبت سے آپ نے ان تمام ویڈیوز سے ان لیٹرز کے مخارج کو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کے عمل کو قبول کرے اور ہمارے اس پڑھانے کے عمل کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میں سے بہت سارے طلبہ کی خواہش یہی ہے کہ الف سے سین تک کے لیٹرز کے مخرج کی بھی ویڈیو علیحدہ علیحدہ ہوں، ہر لیٹر کے مخرج کی ویڈیو کو علیحدہ بنایا جائے۔ تو آپ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم الف سے لے کر سین تک کے لیٹرز کو علیحدہ علیحدہ کور کریں گے۔ ہر ویڈیو میں آپ بس ایک لیٹر کا مخرج سیکھیں گے۔ بہت سے طلبہ کا یہ سوال تھا کہ واو کا مخرج کہاں ہے، ہا کا مخرج کہاں ہے، تو ان کے لیے یہی آنسر ہے کہ مخرج سیریز ابھی چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ آپ جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں انہیں دیکھتے جائیے، انشاءاللہ ہم تمام حروف ہجا کو کور کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم حروف ہجا میں سے پہلا عربک الفابیٹ، پہلا عربک لیٹر سیکھیں گے۔ آئیے الف کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ الف جو ہے وہ ایک مد لیٹر ہے۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا یا دراز کرنا۔ تو عربک زبان میں الف جو ہوتا ہے وہ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات آپ نے الف کے بارے میں جاننی ہے کہ الف کا کوئی بھی ساؤنڈ نہیں ہوتا، الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ 29 حروف ہجا کل ہے، ان میں سے 28 لیٹرز کا 28 حروف کا ساؤنڈ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، لیکن الف کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا، اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ با سے لے کر یا تک کے تمام لیٹرز کا ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن الف کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ یہ حرف جوف دہن سے نکلتا ہے۔ جوف دہن کیا ہے؟ آئیے یہ سمجھتے ہیں۔ جوف کسے کہا جاتا ہے؟ جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ ہمارے منہ کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے، ایمپٹی اسپیس ہوتی ہے، منہ کے اندر کے خلا کو جوف کہتے ہیں۔ دہن ہم کہتے ہیں منہ کو۔ اب جب ہم اسے ملائیں گے تو بنے گا جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کی خالی جگہ کو، منہ کے اندر کے خالی حصے کو، منہ کے اندر کے ایمپٹی اسپیس کو ہم جوف دہن کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس پہلی سٹیٹمنٹ کو سمجھ لیا کہ یہ حرف جوف دہن سے نکلتا ہے، جوف دہن کو آپ نے سمجھ لیا۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی طرف۔ الف جوف دہن سے نکلتا ہے جس وقت یہ حرف ساکن ہو۔ آئیے اس سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ الف کا نیم لکھا ہوا ہے، الف کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے اوپر سے نیچے ایک لکیر بنائی، اسے ہم الف کہتے ہیں اور یہ الف کی شیپ ہے۔ اگر میں اس الف کے اوپر زبر لگا دوں تو اب یہ الف نہیں رہا، بلکہ یہ ایک نیا حرف بن گیا ہے جو کہ ہے حمزہ۔ یہ الف ہے، لیکن اگر اس کے نیچے میں نے زیر لگا دی تو اب یہ الف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا حرف ہے جو کہ ہے حمزہ۔ یہ الف ہے، لیکن اگر میں نے اس کے اوپر پیش لگا دیا تو یہ الف نہیں ہے،
بلکہ یہ حمزہ ہے۔ تو یہ جو تینوں شیپس ہیں یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے۔ تو یہ جو الف ہے اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش، کوئی بھی سائن نہیں ہوگا، جزم بھی نہیں ہوگا، بالکل یہ الف خالی ہوگا۔ تو اس خالی الف کو ہم ساکن الف کہتے ہیں۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہوگی، بالکل خالی الف ہوگا، وہ خالی الف ہمیشہ ساکن الف ہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دونوں اسٹیٹمنٹ سمجھ لی۔ اب ہم آتے ہیں تیسری اسٹیٹمنٹ کی طرف، اور اس سے پہلے زبر ہو۔ تھوڑا سا ہم زبر کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ زبر کی ڈیٹیل ہم زبر کے ہی لیسن میں کریں گے۔ اس ترچھی لکیر کو زبر کہتے ہیں۔ زبر کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر کو کھینچتے نہیں ہیں، جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ زبر کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ آ ہوتا ہے، آ۔ تو جیسے ہم پڑھیں گے زبر کا ساؤنڈ آ ہوتا ہے تو با میں کیا بنے گا؟ با زبر با۔ زبر کا ساؤنڈ آ ہوتا ہے، تا میں کیا بنے گا؟ تا زبر تا۔ تو الف کا کام کیا ہے زبر کے ساتھ؟ الف اس زبر کی آواز کو کھینچتا ہے، یعنی جس بھی حرف کے اوپر زبر آئے گا، جو بھی ساؤنڈ اس حرف کا نکلے گا زبر کے لگنے کی وجہ سے، الف اسے کھینچے گا۔ جیسے تا کے آخر میں یہ الف آیا، تا زبر تا، یہ ساؤنڈ ہے، الف آیا تو کھینچے گا، تا الف زبر تا۔ یہ الف کا جو نام ہم لے رہے ہیں یہ جوف دہن سے نہیں نکل رہا۔ ابھی آپ پڑھ کے دیکھیں الف، اور جوف دہن میں کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ۔ لیکن الف کو پڑھ رہے ہیں تو الف میں جو ہے وہ آپ کے جو دانت ہیں وہ آپ کے ہونٹ پہ بھی لگ رہے ہیں، آپ کی تو جو آپ نیم لے رہے ہیں الف کا وہ جوف دہن سے نہیں نکل رہا، وہ تو پورا ایک لفظ ہے جو 3 لیٹر سے مل کر بنا ہوا ہے، حمزہ، لام اور فا۔ تو الف کا جو آپ نیم لے رہے ہیں وہ جوف دہن سے نہیں نکل رہا کیونکہ یہ پورا ایک ورڈ ہے، اور یہ ورڈ جوف دہن سے نہیں نکل رہا، بلکہ جو الف کو آپ کھینچ رہے ہیں، جو آ یہ جو آپ کی آواز نکل رہی ہے، یہ آپ کی آواز جوف دہن سے نکل رہی ہے۔ اسی لیے ہم الف کو مد لیٹر کہتے ہیں۔ الف خالی اور اس سے پہلے ان 7 موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا، یعنی الف خالی اور اس سے پہلے ان 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو الف موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے اگر الف خالی اور اس سے پہلے قاف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو پڑھا جائے گا قا۔ تو ہوگا تو تو، وا ہوگا تو وا۔ اسی طرح باقی بھی۔ اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا، کوئی سا بھی باریک حرف ہوگا اور اس کے اوپر زبر ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے اس با کو نیم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اینڈ میں الف ہے اور با باریک ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با، باریک آواز، یہ الف باریک پڑھا جائے گا۔ اس تا کے نیم کو دیکھیں تو اس کے آخر میں الف ہے تو یہ الف باریک پڑھا جائے گا۔ تا، یہ الف دیکھیں تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ کیوں باریک پڑھا جائے گا؟ کیونکہ سا باریک لیٹر ہے۔ جیسے سا۔ تو اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا، تو اگر موٹے حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو الف موٹا پڑھا جائے گا۔ تو الف جو ہے وہ حروف مدہ کے لیٹرز میں سے ہے۔ حروف مدہ کے ٹاپک کو ہم حروف مدہ کے ہی سیکشن میں کریں گے، لیکن
حروف مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور الف صرف کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حروف مدہ میں 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، جس میں سے الف جو ہے وہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف خالی، اس سے پہلے کسی بھی لیٹر پر جب زبر ہوگا تو وہ الف مدہ کہلائے گا. تو آج آپ نے الف کے بارے میں سیکھا کہ الف کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا، بس الف دوسرے لیٹرز کے ساؤنڈ کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ہم کسی بھی تختی کو دیکھیں تو وہ با سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ الف سے سٹارٹ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ الف کا کوئی اپنا ساؤنڈ ہی نہیں ہے. تو تختی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ با سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر قرآن مجید میں کہیں الف آیا ہے حروف مقطعات میں تو الف کا یہ نیم استعمال ہوا ہے. باقی جگہ پر جو الف استعمال ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آئیے ہم الف کو پڑھتے ہیں. الیف نہیں ہے، یہ الف ہے. الف الف. جزاک اللہ.